السلام علیکم ناظرین ایک اہم ڈیولپمنٹس ناظرین، فوج میں بغاوت ہو گئی ہے، روسی فوج میں بغاوت ہو گئی ہے اور روسی صدر کا انتہائی سخت رد عمل، جس پر ناظرین اب جو ہے اس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ ناظرین، جو روس میں فوج ہے اس میں جب روس میں جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد روس کی فوج کی کمی کی وجہ سے روس نے جو اپنے پرائیویٹ فوجی ریلیشن کمانڈ تھی تو ان کو اپنے ساتھ جوڑا، ان کو اپنے ساتھ ملا کر یہ حصہ لے رہے تھے جنگ میں۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے اس چیز پر جب حصہ لیا تو وہ جب اپنے ٹھکانے انہوں نے مختلف بنائے ہوئے تھے، جو مختلف ایریا تھے، مختلف جگہوں پر مختلف واریئرز جو ہیں وہاں پر موجود تھے۔ تو اس کے بعد جو ویگنر کی جو ٹیم تھی، جو کمانڈو تھا، انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ جو روسی فوج ہے انہوں نے ہم پر حملے کیے ہیں، اور روسی جو حکومت ہے، ان کا جو وزیر دفاع ہے، انہوں نے یہ حملے کروائے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد یہ جنگ جو ہے تقریباً 15 دنوں سے چل رہی تھی، یہی جو دھمکیاں تھی مل رہی تھی آپس میں۔ تو اس کے بعد دوبارہ ایک حملہ ہوا ہے۔ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اندر کی خبر ہے، یہ ایک سازش تھی۔ ناظرین، وہاں پر جو سویلین ادارے تھے، امریکن سویلین ادارے تھے، نیٹو کی طرف سے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جس پر حملے کیے گئے۔ ویگنر کی جو کمانڈنگ ٹیم تھی، تو وہاں پر جب حملے ہوئے تو انہوں نے بغاوت کر دی اور الزامات لگا دیے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ روسی فوج کر رہی ہے۔ ناظرین، لیکن یہ بالکل ہی سراسر غلط تھا کہ روسی فوج نہیں کر رہی تھی، یہ بیچ میں کوئی سازش کھیلی جا رہی تھی، اور اس کے بعد ان میں جو ہے تشویش بڑھ گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے بغاوت کر دی۔ بغاوت کرنے کے بعد انہوں نے کافی ساری سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد روس کا جو دارالحکومت تھا ماسکو، اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، انہوں نے اس کی طرف بڑھنے کے بعد اعلان بھی کر دیا کہ اب ہم ماسکو پر جو ہے قبضہ کریں گے، اور روس نے پھر اپنی جو ملٹری تھی بڑھا دی، اور اپنے جو روسی افواج تھی ان کا کنٹرول جو ہے ماسکو شہر پر زیادہ ہو گیا۔ اور جو میئر تھے ماسکو کے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ شہری جو ہیں شہر کے باہر نہ نکلیں، روڈوں پر بلا ضرورت نہ نکلیں، جس کی وجہ سے ملک میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا، اور ماسکو میں بہت زیادہ۔ لیکن اس کے بعد یہ حالات بڑھتے گئے، اور اس کے بعد روسی صدر نے خطاب کیا، اور روسی صدر نے کہا کہ یہ جو ہے ویگنار کمانڈر نے ہمارے جو ہے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ روس کے ساتھ بغاوت کی، روسی فوج کے ساتھ بغاوت کی ہے، بلکہ یہ روس کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو روس کے ساتھ بغاوت کرے گا ہم اس کے ساتھ بڑا سختی سے نپٹیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس کو ہم سب سے جو بڑا انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اس کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے جو روس کی طرف یا روس سے سازش کرے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مغرب کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں جو بغاوت شروع ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جو بیلاروس کے صدر تھے انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، ویگنر کمانڈو سے بھی رابطہ کیا ٹیلی فونک، اور روسی ہم منصب سے بھی رابطہ کیا، اور اس کے بعد ان دونوں میں ٹھان گئی تھی۔ اور اس کے بعد طیب اردگان ترکی کے صدر نے بھی روسی ہم منصب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کروں گا اور امن کا تعاون کروں گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جس پر ناظرین بیلاروس کے صدر نے یہ ثالثی کا کردار ادا کر کے دونوں میں ایک ٹھہراؤ پیدا کیا۔ اور اس کے بعد ناظرین، ابھی تک یہ نہیں کہ ویگنر کے جو کمانڈو تھے ان کی شرائط تھی کہ پہلے روسی وزیر دفاع مستعفی ہوں،
لیکن روسی وزیر دفاع اس ٹائم تک بھی مستعفی نہیں ہوئے۔ لیکن یہ نہیں اب اندر کی خبر کا پتہ کہ روس میں جو ٹھہراؤ پیدا ہوا ہے کن کن باتوں پر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو روسی کمانڈو ہیں انہوں نے دوبارہ چارج سنبھال رہے ہیں، اور جو پیش قدمی کر رہے تھے ماسکو کی طرف وہ بھی واپس انہوں نے اپنی فوجیں واپس منگوا لی ہیں، اور وہ پھر بارڈروں پر جیسے دوبارہ جنگ کر رہے تھے اسی کے ساتھ اب روسی افواج کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اللہ حافظ۔